السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم قرآن کے موضوع پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کا ہم مسلمانوں کے اوپر کیا حق ہے، کیا رائٹ ہے۔ اس سے بہت سے علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اور ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حقیقت میں ایک مسلمان پر قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پہلا حق ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول خود ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ان پر نازل ہوا ہے اور مومنین بھی۔ لہذا پہلا یہ حق ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کے ساتھ ایک دوسری چیز اور ہے کہ قرآن کا ادب کیا جائے۔ ادب کے بارے میں ایک بنیادی بات بتاتے ہیں کہ ادب کا شریعت سے مدلل ہونا ضروری نہیں ہے۔ صرف جملے کو سن لیں، آپ ایک ادب کرتے ہیں، اس ادب کے لیے قرآن حدیث سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں، جب ایک حدیث لکھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں اور حدیث لکھتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ادب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں زندگی بھر رہتے ہیں اور کبھی چپل نہیں پہنتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک چپل پہننا ادب کے خلاف ہے۔ لہذا جو ادب ہوتا ہے وہ آدمی اپنے طور پر بھی متعین کر سکتا ہے، شرط کیا ہے؟ وہ ادب شریعت کے خلاف نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو عرف عام میں ہوتا ہے، یعنی جس کلچر میں، جس سبھیتا میں، جس تہذیب میں آپ رہتے ہیں، اس میں اگر ایک چیز ادب ہے تو آپ اس کو ہر حال میں فالو کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں، بھارت میں، قرآن مجید کی طرف پیر نہ کرنا ادب ہے۔ قرآن مجید کو اپنے سے اونچا رکھنا ادب ہے۔ قرآن مجید کو سینے سے لگانا ادب ہے۔ قرآن مجید کو چومنا ادب ہے۔ یہ اگر آپ پوچھیں مولانا صاحب یہ کہاں لکھا ہے قرآن چوما جائے، اس کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ دوسرے کسی کنٹری میں جائیں اور وہاں پر اس میں سے کوئی چیز آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں وہ ادب ہی نہ ہو، تو آپ کو وہ ہر ادب اختیار کرنا ہے جو آپ کے کلچر میں ادب مانا جاتا ہے۔ ایک بڑے آدمی کے سامنے آپ جا کر کے اس کے منہ کے سامنے پیر کر کے بیٹھ جائیں تو یہ ہمارے کلچر میں ادب کے خلاف ہے۔ جیسے ہم لوگ قبلے کی طرف پیر نہیں کرتے، نہیں سوتے، عرب دنیا میں کوئی ادب اس کا نہیں ہے۔ وہ قبلے کی طرف پیر کر کے سوتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں۔ آپ جا کر کے ارے بڑے بے ادب ہیں، نہیں، وہ ان کا کلچر ہے۔ آپ کا کلچر ہے کہ قبلے کی طرف پیر نہ کرنا۔ تو قرآن مجید کا یہ ظاہری ادب ہے جو آپ کرتے ہیں، اس کا مدلل ہونا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی، لیکن بنیادی طور پہ جو چیز لازم ہے وہ ایمان لانا ہے، یہ اس کا ظاہری ادب ہے۔ دوسری چیز، قرآن مجید کا دوسرا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت مقصود نہیں ہے، تلاوت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے کلام کو لوگ پڑھتے ہیں تو بھی پروردگار عالم کو خوشی ہوتی ہے، جس بنیاد پر وہ آپ کو ثواب دے دیتا ہے۔ ایک آدمی غیبت نہیں کرتا، جاہل ہے، ان پڑھ ہے بیچارہ، کیوں نہیں غیبت کرتے ہو؟ کہتا ہے بھائی اللہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے یہ میں نہیں معلوم ہے، وہ آیت تم کو معلوم ہے، وہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ہم نے یہ علماء سے سنا ہے کہ غیبت کرنا منع ہے، لکھا ہے کتاب میں۔ یہ بھلے اس آیت کو جانتا ہو، پڑھتا ہو، نہ پڑھتا ہو، لیکن یہ ایم پر عمل کر رہا ہے، مقصود اس نے پا رکھا ہے۔ وہ دوسرا آدمی جو پڑھ رہا ہے وہ ثواب پائے گا، لیکن مقصود قرآن مجید کا جو ہے وہ تلاوت نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والا کافر کہلاتا ہے. ابھی آ رہی بات. قرآن مجید کے 5 حقوق میں 4 حقوق پر گڑبڑی ہو جائے تو کافر نہیں کہلاتا بندہ, کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 5ویں چیز جو حقوق میں جو اصل مقصود ہے عمل, اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ظالم ہے, یہ کافر ہے. اب یہ بات آ رہی ہے. تو دوسری چیز کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے, جو بھی آدمی سے توفیق ہو. اگر ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے, ہکلا کے پڑھتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن کریم کو صحیح پڑھوں, اللہ کے رسول فرمائے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ آدمی جو پڑھ نہیں پاتا وہ بند کر کے رکھ دے. اس کوشش, کیونکہ اللہ کے نزدیک عمل مقصود نہیں ہوتا ہے, اسٹرگلنگ مقصود ہوتی ہے, کوشش مقصود ہوتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, تم قیامت میں اپنی کوشش کو دیکھو گے. ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ برآمد ہوا نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کوشش وی ہیو ٹو ڈو, ہم کو اسٹرگلنگ کرنی چاہیے, نتیجہ تو اللہ برآمد کراتا ہے. تیسرا حق ہے قرآن مجید کا کہ اس کو سمجھا جائے. قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس نے بات کہی ہے کہ میری آیتوں پر آپ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. کبھی کہتا ہے میری آیتوں پر آپ تدبر نہیں کرتے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ تو اس بات کو سمجھتا نہیں ہے, کیا تجھے عقل نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب آئی ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اگر ہم کبھی جھٹکے میں یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, یہ جملہ کفریہ جملہ ہے, یہ کفر ہے. اور اگر دوسرا جملہ کوئی بولتا ہے کہ یہ سمجھی نہیں جا سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ رب ذوالجلال نعوذ باللہ وہ اتنا نا سمجھ ہے کہ اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کو وہ کتاب دیتا جو ہم سمجھ سکتے. سلیبس وہ متعین کیا جاتا ہے بچے کے لیے LKG ٹل ٹو پوسٹ گریجویٹ کہ وہ بچہ سمجھ سکے. اگر بچہ نہیں سمجھ پا رہا ہے, LKG کے بچے کو SSLC کا سلیبس دے دیا تو دینے والا بیوقوف ہوا, بچہ بیوقوف نہیں ہے, دینے والے پر الزام آئے گا. لہذا یہ جملہ بھی کبھی نہیں بولیں کہ ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے. پھر جس زبان کو آپ نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے, اسی لیے ہمارے سب لوگوں نے, ہمارے علماء نے اس زبان میں اس کا ترجمہ کیا جس کو آپ سمجھ سکتے. اسی لیے ترجمہ کیا گیا, اسی لیے تفسیر کی گئی تاکہ آپ کا ایکسکیوز, آپ کا عذر ختم ہو سکے. یہ قیامت میں نہ کہہ سکے اللہ میں بھارتی تھا, مجھے زبان نہیں آتی تھی, لہذا میں تیرا کلام سمجھا نہیں. اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو دونوں زبانیں جان کر کے اور بھارتی زبان میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرے. لہذا یہ جملہ بھی کبھی نہیں بولے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. قرآن مجید پڑھ کر کوئی کبھی آج تک گمراہ نہیں ہوا ہے. مان لو کہتے سورہ یاسین بڑی جلالی سورت ہے, اگر پڑھیں گے تو دیوانے ہو جائیں گے. دیوانے اس میں سیانے ہو جاتے بھائی پڑھ کر کے. تم الٹی باتیں کر رہے ہو کہ یہ پڑھ کر کے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے, پھر اس کو چومتے بھی ہو, چاٹتے بھی ہو, اوپر بھی رکھتے ہو. عجیب و غریب منطق ہے. یہ اس کا تیسرا حق ہے کہ اس کو فہم, اس میں ہر حال میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس میں اللہ نے ہمارے کہا کیا ہے. جتنی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا, جو ہم نہیں سمجھنا چاہتے ہیں, مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت جتنا سمجھو گے اتنا قیامت میں سوال ہوگا. تو ہوشیاری یہ ہے کہ کم سمجھو تاکہ کم سوال ہو. مولانا نے کہا بہت گڈ آئیڈیا, اچھا. مولانا علیہ الرحمٰن نے جواب دیا کہ اگر سمجھو گے اور عمل نہیں کرو گے تو اس لیے ثواب ہوگا کہ بھیا سمجھ کر عمل کیوں نہیں کیا, اور اگر نہیں سمجھو گے اور نہیں عمل کرو گے تو اس لیے عذاب ہوگا کہ سمجھا کیوں نہیں. عذاب دونوں شکل میں ہوگا, وجہ الگ ہو سکتی ہے. دونوں, ایک بچے کو میتھ میں ایک ہی سوال میں 0 ملا. 0 ملنے کی وجہ تو ہو سکتی کہ ایک نے سسٹم غلط لگایا, ایک نے آخر میں اٹھا کے غلط کر دیا, لیکن رزلٹ کیا نکلا دونوں کا 0 نکلا ہے. ایسے ہی سزا دونوں کو ملے گی, وجہ الگ الگ ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم 2 پارٹ پر اور بات کریں گے کہ اس کا چوتھا اور 5واں حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.